ماہ رمضان میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ نعمان آصف. آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اور 5واں روزہ اپنے اختتام کو جاری ہے. ناظرین کرام، آج 5واں روزہ امت مسلمہ اور اس کی برکات، رمضان المبارک کی برکات، رحمتیں سمیٹ رہی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں ابن آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے. ناظرین کرام، رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے، چھوٹا بڑا بزرگ خواتین نماز میں مشغول، تلاوت قرآن پاک میں مشغول، روزے میں مشغول، عبادات میں مشغول، نوافل میں مشغول. اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کے دلوں میں، آپ کے دماغ میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. اسی سلسلہ میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب مفتی سہیل شوکت بٹ صاحب. آج ہم ان سے بات کریں گے، ان سوالوں پہ بات کریں گے، ان موضوعات پہ بات کریں گے جو آپ کے دلوں میں، آپ کے دماغ میں، اور ہمارے پروگرام کے جو چینل کے کمنٹ سیشن میں آپ کے سوال آتے ہیں، ان کے سوالات کا جواب ہم آپ کو دیں گے. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید. خیر بات، شکریہ صاحب. کیسا جا رہا ہے رمضان المبارک؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے. آپ جانتے ہیں آج ماشاءاللہ 5واں روزہ ہے. جی اور بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے لوگوں نے، اور جو ہمارے آڈینس ہیں، ناظرین ہیں، انہوں نے ہمیں سوال بھی بھیجے ہیں، اور بہت سارے پروگرام میں ہم نے بھی اس میں دیکھا کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے لوگوں کی دینی طور پہ رہنمائی کر سکیں. جی ٹھیک. اسی سلسلے میں آپ سے سب سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو روزے کی فرضیت ہے یہ کب ہوئی تھی؟ جی روزہ ہجرت کے 18 ماہ بعد ہوا ہے، شعبان کے مہینے میں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ 13 نبوی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ہے، اور اس سے 1.5 سال بعد یہ روزے کی فرضیت ہوئی ہے، اور ہوئی بھی مدینہ شریف میں. بہت شکریہ ماشاءاللہ. اچھا، اس میں جو قرآن پاک کا نزول ہے وہ رمضان المبارک میں ہوا ہے، اور زیادہ تر 27ویں رات کا بھی ذکر آتا ہے. اس کے حوالے سے جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں ان کا نزول بھی رمضان المبارک میں ہوا ہے، یہ اس کا کوئی شروع؟ جی رمضان کا جو مہینہ ہے وہ تمام مہینوں کا سردار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایام کا سردار جمعہ کا دن ہے، اور مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے. تو رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی فضیلت دی ہے. قرآن کریم بھی اس میں نازل ہوا. اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہے. تو قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں اور صحیفے تھیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، وہ بھی ان کو رمضان میں دیے گئے. تفسیری روایات کے مطابق پہلے رمضان یا تیسرے رمضان کو ان کو صحیفے دیے گئے. اس کے کچھ سال بعد، تقریباً جو تفسیری روایات میں آتا ہے 500 سال کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، اور وہ بھی 6 رمضان کو تفسیری روایات میں آتا ہے. پھر اس کے کئی سو سال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، وہ بھی 13 یا 18 رمضان کا ذکر آتا ہے. اور اس کے بعد پھر کئی سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ہی مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی. اور میرے اور آپ کے آقا کو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں رمضان کو، 27ویں شب کو رمضان کی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن پاک اتارا گیا وہ اس رات کو اتارا گیا. پھر وہاں سے آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں، نبوت ملنے کے بعد 23 سال کے عرصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر مکمل قرآن کریم کو نازل کیا گیا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. جب روزے جو فرض ہوئے ہیں یہ مدینہ میں فرض ہوئے، جی یہ مکہ میں نہیں ہوئے، اس کا کوئی؟ دیکھیے اس پر سوال ہو سکتا تھا کہ اگر مکہ میں ہوتے تو مشرکین کہہ سکتے تھے اس زمانے کے بھی، اور بعد میں بھی لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ چونکہ قحط ہے، غربت ہے، افلاس ہے، تو چلو انہوں نے غربت اور افلاس کو چھپانے کے لیے روزے کی عبادت ایجاد کر دی ہے، جس کا کام ہی بھوکا رہنا ہے.
تو یہ تاثر پیدا ہو سکتا تھا، غیر مسلم یہ سوال اٹھا سکتے تھے کہ حکمت کہ بھئی یہ تو چونکہ غریب لوگ ہیں، مکہ میں مشکلات تھیں، تو اب ان کے نبی نے ان کو ایسا طریقہ بتایا ہے کہ جو ان کی بھوک بھی مٹ جائے گی، بھوک بھی دبی رہے گی، اور ساتھ اس کو عنوان دین کا دے دیا ہے۔ تو جب مدینہ شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہاں پر آنے کے بعد فتوحات ہوئیں، غزوہ بدر، تو مسلمانوں کو آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ جب آسانیاں پیدا ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت روزے کا حکم دیا کہ بھئی اب کھانے کو تو دستیاب ہر چیز ہے اور کھلا کھانے کے لیے ہے، آپ کے پاس رزق موجود ہے وافر، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے بھوکا رہنا ہے۔ تو وہ جیسے پنجابی میں ہمارے ہاں لوگ مثال دیتے ہیں، بعض دفعہ غلط مثال دیتے ہیں، بھی روزے تو وہ رکھے جن کے گھر میں جی دانے کوئی نہیں ہے لوگ، ہاں جی، جب بھوک، یہ تو بھوکیوں کا کام ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے نا کہ دین غریب لوگ پڑھتے ہیں، غریب لوگوں کا کام ہے، یہ خاندانی لوگوں کا، وہ تو سی ایس ایس افسر بنے گا، وہ جرنل بنے گا، وہ کسی اور شعبے میں جائے گا۔ تو اسی طرح یہ تاثر جو ختم کرنے کے لیے کہ بھئی شاید یہ بھوکوں کا کام ہے اور بھوکوں والی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو حکمت رکھی، علماء نے جو بیان کی، وہ جب مدینہ میں آ گئے، فراوانی آ گئی، تو پھر پابند کیا گیا کہ نہیں، باوجود اس کے کہ وسعت ہے، اللہ کا حکم ہے بھوکا رہنا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ہم ایک اہم موضوع پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سیاسی کشمکش جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جو پچھلا رمضان تھا اسی طرح اس میں بھی یہ سیاسی ماحول اسی طرح کا تھا، اور اس سال بھی سیاسی ماحول جیسے رمضان المبارک آیا ہے، بلکہ یہ سیاسی کشمکش میں کے جو دوران رمضان المبارک کی آمد ہوئی ہے، اور اس وقت شدت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس سلسلہ میں ہر سیاسی پارٹی اپنا اپنا جو ہے وہ زور لگاتی ہے، اور ہر طرح کے بیانات بھی جاری کرے جاتے ہیں، پریس ریلیز بھی جاری کی جاتی ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں جھوٹ میں بھی شامل ہوتی ہیں، سچ میں بھی شامل ہوتی ہیں، بنا تصدیق میں بھی شامل ہوتی ہیں۔ عام عوام کو اس سارے سسٹم سے کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ عام عوام کو اس سلسلے میں کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں نعمان بھائی، بات یہ ہے کہ سیاست سے کسی کو لا تعلق ہونا، سیاست کا مطلب کیا کہ ملک کے نظام کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے کسی ایک پارٹی کو آپ جوائن کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ قوم کی خدمت کرے گی، تو یہ تو ایک اچھا عمل ہے۔ بالکل، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ٹھیک ہے، بنا کہ میں خود بھی ایک سیاسی ورکر ہوں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ایک جو سب سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہے، وہ سیاست سے بھی اہم ہے، اس کا تقدس اہم ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے عام طور پہ سیاست میں دوسرے پر الزام تراشی، بہتان تراشی، پھر سوشل میڈیا ہے، اس پر آپ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو شریعت نے تو طنز سے منع کیا، شریعت نے تو غیبت سے منع کیا، شریعت نے تو کسی کا مذاق اڑانے سے منع کیا۔ اب اگر ہم سیاسی عنوان بنا کر یہ کام کرتے رہیں گے تو ہمارا رمضان تو سارا ضائع ہو جائے گا۔ ہم اپنی نیکیاں اپنے لیڈروں کو دے دیں گے دوسروں کی مخالفت میں، اور خود خالی ہو جائیں گے۔ اس لیے میری تمام سیاسی قائدین سے بھی گزارش ہے کہ یقیناً وہ رمضان میں مسلمان روزہ رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، فرض ہے، تو وہ روزہ رکھ رہے ہوں گے، رات کو تراویح بھی پڑھ رہے ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، تو وہ بھی مصروف ہوں گے۔ تو انہیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ بھئی 30 رمضان تک، 1 شوال تک برائے مہربانی، رمضان مبارک آتا تھا سیاسی معاملات کلوز کر جی تو یہ اب لیڈر قائدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پیغام دیں کہ 1 شوال تک تمام سیاسی مصروفیات معطل ہیں۔ اگر کوئی ہو بھی گی، جیسے افطار پارٹی کے عنوان سے ہو جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن الزام تراشی، بہتان تراشی سے گریز کرنا چاہیے۔ اور میں ان کے پارٹیوں کے جو کارکنان ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیں، آپ نے قیامت والے دن اپنا حساب دینا ہے، اپنا جواب دینا ہے، کسی کا نہیں دینا۔ تو آپ برائے مہربانی کسی پر الزام تراشی یا کسی پر وقت ضائع کرنے کی بجائے بہتان میں آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، رمضان میں اللہ کو راضی کریں، تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر کے یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو ژالہ باری ہو رہی ہے، یہ کتنا نقصان ہو رہا ہے، کسان پریشان ہے، عوام پریشان ہے، پھر زلزلوں نے تو ہر انسان کو پریشان کر دیا، گھر میں بیٹھا ہو بندہ ڈر رہا ہے، تو اللہ ناراض ہے، ہمیں اللہ راضی کرنا چاہیے۔ جی تو ناظرین، مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ رمضان المبارک میں تمام تر مصروفیات ترک کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ہم دیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ، خواہشوں کو چھت دے کر
ये डालते हैं नई तरक्की की। और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estate, and new project in Arifala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रमजान मुबारक और सियासी कशमकश, और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले को लेकर। मुफ्ती साहब, ये शहरी में जिस तरह आज इस दफा रमजान मुबारक की आमद हुई है, लोगों ने बहुत देर से ऐलान हुआ और इसमें बहुत सारे मसाइल सामने आए, बहुत सारे सवाल जन्म लिए, लोगों ने हमसे सवाल भी भेजे हैं। कुछ लोग ऐलान सुने बगैर सो गए थे, कुछ लोगों की तैयारी नहीं थी, और कुछ लोग इसी तरह कशमकश में थे कि रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों के रोज़े रह गए, कुछ लोग ऐसे सुबह लेट उठे, उनको नहीं पता चला। इस मामले में सहरी खाना कितना ज़रूरी है, कितना फर्ज है, और इस मामले में मुसलमान को क्या करना चाहिए? देखिए, बाज़ दफ़ा जैसे इस दफ़ा हुआ है कि रात 11 बजे ऐलान हुआ है जी। और लोग अक्सर सो चुके थे, बिलखुसूस वो लोग जो रात को तहज्जुद पढ़ने वाले लोग हैं, देहाती भी और शहरी भी, जो लोग बुज़ुर्ग हमारे जो असल इबादत के शाइक लोग हैं, शौकीन लोग हैं, वो तो जल्दी सो जाते हैं ताकि सुबह उठें और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें, तो उनको भी उठना पड़ गया। दूसरा जो आप फरमा रहे हैं कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो रमज़ान के अंदर तो सहरी में उठने का अहतमाम करते थे और आगे पीछे उनका मामूल नहीं होता, तो वो लोग सोए रहे, उनको पता ही नहीं चला कि रमज़ान शुरू हुआ है या नहीं हुआ। तो उसमें पहले तो ये मसला जान लेना चाहिए कि सहरी खाना सुन्नत अमल है, सवाब है, फ़र्ज़ नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर एक आदमी वो उस वक़्त उसकी तलब नहीं है, तो शरीयत ये कहती है कि पानी पी लो, कुछ खजूर खा लो, ताकि सुन्नत ज़िंदा हो जाए, सवाब मिल जाए, बरक़ात हासिल हो जाए। दूसरा मसला ये कि आया एक आदमी सहरी नहीं कर पाया, तो क्या वो रोज़ा नहीं रखेगा? तो ऐसी बात नहीं है, उसको रोज़ा रखना चाहिए। अगर उसके अंदर हिम्मत है, ताकत है, तो वो रोज़ा रखे, उसको छोड़े मत। हाँ, अगर वो ये समझ रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो बजाय कि इससे कि वो बीच में उसको तोड़े या और गुनाह अपने सर पे ले, तो ऐसी सूरत में अगर एक इंसान लेट उठा है और वो मौका उसके हाथ से चला गया है, तो फिर रोज़ा उसका छूट जाएगा, उसकी कज़ा करनी पड़ेगी और उसको इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा। ऐसे ही अच्छा, इस दौरान लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारी तरावियां रह गई, इस सिलसिले में देखें, जो तो जिनकी रह गई, जैसे लोग सो गए और उठ ना पाए, तो वो तो फिर माजूर हैं। लेकिन जो लोग जाग रहे थे, तो उसमें मसले की जो वजाहत है वो मैं कर देना चाहता हूँ। बाज़ दफ़ा जैसे इस दफ़ा हुआ ये कि लोग वितर पढ़ के घरों को जा चुके थे कि ऐलान नहीं है, अब ऐलान हो गया तो तरावी पढ़नी चाहिए, सुन्नत अमल है, उसको ज़िंदा करना चाहिए। तो उसमें ये है कि अगर आप वितर पढ़ चुके हैं, आम तासुर ये कि वितरों के बाद तरावी नहीं पढ़ी जाती, वितर आखिर में पढ़े जाते हैं, तो सुन्नत तरीका तो यही है, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है। अगर वितर पढ़ चुके हैं तो आप तरावी पढ़ सकते हैं बाद में। उसमें यह है कि अगर इमाम ने वितर पहले पढ़ लिए हैं तो वो वितर की जमात नहीं करवाएगा,
ٹھیک ہے, لوگ الگ الگ پڑھ لیں گے بھیتر, جن کے رہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے, جن کے نہیں رہتے وہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اچھا, اب سحری کا ذکر ہو رہا ہے, گھر میں موجود ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو بیمار ہیں, جو روزے نہیں رکھ سکتے, ان میں سکت نہیں ہے روزے, ان کے لیے سحری کے کیا احکامات ہیں, کوئی سحری کھائیں کتنا ضروری ہے, کیا برکات؟ دیکھیں جو شخص, دیکھیں سحری کی برکات تو اس کے لیے ہیں جو روزہ رکھے گا, جو روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے, وہ رکھ ہی نہیں سکتے, نہیں وہ تو پھر مریض ہے نا جی, اس کے لیے تو رخصت ہے, تو وہ رخصت ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ چونکہ گھر میں ماحول کھانے کا اس وقت ہے تو اگر وہ اس وقت کھا سکتا ہے, اٹھ سکتا ہے تو وہ کھا لے, لیکن مریض اگر ہے جیسے کہ شریعت نے اس کو رخصت دی ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو طبیعت ہے, جس وقت وہ اوقات ہیں اس وقت وہ کھانا کھائے. بہت خوب, ماشاء اللہ. اچھا, ایک اہم مسئلے پہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, جو میں نے دیکھا, ایک محلہ گلی ہے جس میں 10-15 گھر ہیں, ان کے کچھ کوئی ½ کلومیٹر پہ ایک مسجد بھی ہے, اور وہ اہتمام کرتے ہیں سحری اور افطاری کا, تو گھروں میں ہوتی ہیں افطاریاں اور سحریاں, تو محلے میں ایک دو بچے حافظ قرآن بھی ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم محلے میں جماعت کروں اور لوگ نماز پڑھیں اور اپنے اپنے گھروں سے جائے نماز, وہ گیٹڈ ہے, بند گلی, اس میں وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. تو اس میں نے یہ دیکھا کہ وہ بچہ آتا ہے یا ایک دو اور لوگ آتے ہیں محلے کے, جو لوگ مسجد بھی نہیں جاتے تھے, بچے بھی, چھوٹے بچے بھی, چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی, تو وہ آ جاتے تھے. اس میں نے یہ دیکھا کہ لوگ بچوں میں اویئرنیس پیدا ہوئی, اور باقی جو گلی کے بہت سارے بچے میں نے دیکھا وہ بھی حافظ قرآن پڑھنا شروع ہو گئے. 1 سال کا عرصہ ہو گیا میں ان کو دیکھ رہا ہوں, کچھ ان میں سے بن گئے, کچھ بننے والے ہیں. تو اس سلسلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان میں سے جو وہاں پہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ نماز ادا نہیں کرتے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد قریب ہے, وہاں پہ افضل ترین ہے یا جائز ہے, یہاں پہ افضل ترین نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں جہاں تک تو ہے فرض نماز کا تعلق, تو وہ اگر مسجد تھوڑی سی دور بھی ہو اور پہنچنا ممکن ہو, سواری ہو, صحت ہو, جا سکتا ہو, تو مسجد میں نماز پڑھنا افضل عمل ہے, اور مسجد کی نماز کو ترک کرنا درست نہیں ہے, اچھا عمل نہیں ہے. رہ گیا مسئلہ یہ کہ مسجد سے ہٹ کر اگر محلے میں کہیں بندوبست ہو جاتا ہے, تو چونکہ رمضان کی ایک فضا ایسی ہوتی ہے کہ ہاں جی وہ رونق کے, اس میں لوگوں کو تراویح کے لیے متوجہ کیا جاتا ہے, تو یہ صورت اختیار کر لینی چاہیے کہ فرض جا کے مسجد میں ادا کر لیے جائیں, اور تراویح جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے جو حافظ ہوگا وہ سنائے گا, تو ایک مسجد میں 2 سنا سکتے ہیں, زیادہ نہیں سنا سکتے, 1 سنا سکتا ہے, تو وہ تو ہونا چاہیے ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر مکان میں, ہر پلازے میں قرآن پاک سننے کا اہتمام ہو. تو اس میں اگر مسجد جانے میں دقت ہوتی ہے, بعض یہ کہ جائیں گے پھر آنے میں وقت لگے گا, تو وہاں بھی نماز کروائی جا سکتی ہے. تو اگر کوئی مسجد جا رہا ہے تو اس کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے, اور جو یہ ماحول بنایا جا رہا ہے تراویح کی وجہ سے, چونکہ یہ عام دنوں میں تو نہیں ہوتا جی, تو اس میں یہ ماحول بھی اچھا ہے. تو اصل ہاں جی اس میں ہوتا ہی ہے نا کہ دیکھیں آپ اصل کو پکڑیں گے, کوشش کریں گے یہ لوگ جڑ جائیں, جب یہ جڑ جائیں گے تو ہم نے آباد تو مسجد کو ہی کرنا ہے فرض میں, لیکن اس میں نے عرض کر دیا کہ موقع محل کے اعتبار سے احکامات میں بعض وقت فرق آ جاتا ہے, کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر لوگ زیادہ جڑ رہے ہیں, لوگ ویسے ادھر جانا نہیں چاہتے, تو بعض دفعہ نماز کے اوقات بھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں رمضان میں جو مسنون وقت ہوتا ہے نماز کا, اس سے پہلے نماز ادا کی جاتی ہے, جیسے احناف کے ہاں لیٹ ہوتی ہے, تو اب ہمارے ہاں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لیٹ ہوتی ہے, تو وہ اب 10-15 منٹ بعد ہو جاتی ہے. کیوں کہ آپ ایک طرف لوگوں کو ثواب جو ہے دیر کے ساتھ ادا کرنے کا, جو کہ شریعت کا ایک حکم ہے اسفار کا, اس کی طرف لے کے جائیں گے کہ روشن ہو جائے تھوڑا سا, تو اس دوران لوگ سو جائیں گے اور نماز سے رہ جائیں گے, تو وہ رمضان کے لیے اس کو پہلے لے آیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ اگر ایسی کوئی نوعیت بنتی ہے تو ہر ایک کو اختیار دے دینا چاہیے, جو جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے وہ کام کر لے, کسی ایک چیز پر زور لگانا یا ایک دوسرے سے محاذرہ ہی قائم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل, آپ نے کہا جو جس کو اچھا لگتا ہے. اس میں بہت سارے میں نے لوگوں سے سوال جواب کیے ہیں, حدیث سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ دل مانتا ہے, ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ ہمارا دل مانتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. یہ دیکھیں بعض چیزیں دل میں اطمینان قلب, دل بھی مفتی ہوتا ہے, بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کا فتویٰ تو کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, لیکن دل کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یعنی دل مطمئن نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک پیسہ آپ کے پاس آیا تو آپ کا دل مطمئن نہیں ہے کہ یہ میں نے کام ٹھیک نہیں کیا, تو وہ اگر آپ دل کی مانتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ تو اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ اپنے دل کی مانتے ہیں اور اس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, ایسا کوئی کام ہو رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے, لیکن وہ کہہ رہے جی میرا دل نہیں مانتا چونکہ, تو وہ دل جو ہے وہ تو پھر شیطان کا مرید ہے, تو اپنے دل کو, ایسے دل کو بدلنا چاہیے. بہت شکریہ, سبحان اللہ.
اچھا، سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا تھا اپنے ایک بات میں، اس میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا میں آج کل سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ مطلب روزے کی حالت میں، وضو کی حالت میں سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے، اس میں میوزک نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے آ جاتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا مواد ایسا ہے جو آنکھوں میں آنکھ کا روزہ بھی اس میں شک میں پڑ سکتا ہے، تو اس میں کس طرح بچ سکتے ہیں انسان؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ موبائل کا استعمال وہ کسی کے لیے کس حد تک ضروری ہے. ایک آدمی ہے، اس کا تعلق واٹس ایپ سے ہے، سوشل میڈیا پہ اس کی کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہے جو اس کے کاروبار اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو وہ اب اس کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک مجبوری کا درجہ ہے، وہ معذور ہے، بشرطے کہ اس کا دل نہیں چاہتا. اگر وہ دلی طور پر چاہ رہا ہے پھر تو وہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ تو غلط ہی کر رہا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہم سوشل میڈیا کو، حتیٰ کہ موبائل کو بھی کم سے کم استعمال کریں. فیس بک کو چھوڑ دیں، اور کیونکہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ رمضان میں سوشل میڈیا پہ کہ سارا رمضان، ساری تراویحیں سوشل میڈیا پہ ہی ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا نا یہ خود نمائی کا پہلو ہمارے اندر بہت زیادہ آ گیا ہے. ہمیں اپنے آپ کو چھپا کر ریا کے عمل سے بچنے کے لیے رمضان میں اس سے جتنا کلوز کر سکتے ہیں، جتنا مختصر کر سکتے ہیں تو اتنا ہی بہتر ہے. آج مجھے ایک دوست ہمارے ہیں صاحبزادہ قاری عزیز الرحمان صاحب، وہ ہمارے استاد قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم صاحبزادے، ان کا مجھے میسیج موصول ہوا. انہوں نے فرمایا کہ میسیج انہوں نے کیا اپنے متعلقین کو کہ کوئی بھی شخص رمضان میں مجھ سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ نہ کرے، میں جواب نہیں دوں گا. تو حضرت صاحبزادہ صاحب کا ایک یعنی ان کا شغف ہے کہ وہ اپنے جو لوگوں سے لا تعلق ہو کر اللہ سے تعلق قائم کرنے میں مصروف ہو جائیں گے. تو اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. جی تو ناظرین، آج کا پروگرام بہت خوب، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جو سوالوں کے جواب، جو آپ کے طرف سے آئے ہوئے سوالوں کے جواب پر دین کی روشنی میں جو رہنمائی فرمائی، امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ہوتی ہے نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ ملاقات انشاءاللہ. السلام علیکم.